السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، والصلاة والسلام علی سید الاولین، والصلاة والسلام علی سید الآخرین، والصلاة والسلام على سيد الأفصحين، والصلاة والسلام على سيد الأشجعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. أيضا وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں: یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے.
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور علم و حکمت کے مدینے کی کشش ہے مجھ کو، علم و حکمت کے مدینے کی کشش ہے مجھ کو، لطف دے جاتا ہے کیا کیا مجھے ناداں ہونا، لطف دے جاتا ہے کیا کیا مجھے ناداں ہونا۔ اور میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ، صلہ شہید کیا ہے تب تاب جاویدانہ، اور تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، اے اللہ تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلا ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ، نہ گلا ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ، اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، جان ساران رسول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، غلامان مصطفیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، عاشقان پیغمبر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جنہوں نے آج سے 1495 سال پہلے، بلکہ 1443 سن ہجری کا چاند جیسے ہی افق پر نمایاں ہوا تو 1496واں سال لگ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو۔ اس اعتبار سے 1456 سال پہلے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے حبیب امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کے آسمان کے نیچے اس فرش خاکی پر سب سے پہلے اللہ کا آخری پیغمبر جانا، نبی کو سب سے پہلے آخری پیغمبر جاننے والے صحابہ کرام، نبی کو خاتم النبیین سمجھنے والے صحابہ کرام، 1456 سال پہلے صحابہ کرام کا ایمان بن چکا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امام النبیین ہونے پر، خاتم النبیین ہونے پر، رحمت للعالمین ہونے پر۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان ہے کہ امام الانبیاء کوئی اور نہیں، ہمارے نبی ہیں، سید الانبیاء ہمارے نبی ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ خاتم النبیین ہمارے نبی ہیں، سید الاولین بھی ہمارے آقا اور سید الآخرین بھی ہمارے آقا، سید الراکعین بھی ہمارے آقا اور سید الساجدین بھی ہمارے آقا، اور محسن انسانیت کوئی اور نہیں، ہمارے آقا ہیں۔ نبی الرحمت ہمارے آقا، صاحب شریعت ہمارے آقا، رونق جنت ہمارے آقا، پیکر شفقت ہمارے آقا، آفتاب نبوت ہمارے آقا۔ یہ عقیدہ صحابہ کرام کا چلا آ رہا ہے، تو ہم غلامان مصطفیٰ پر بھی یہ لازم و واجب و فرض عین ہے کہ نبی کو اپنا محسن انسانیت جانے، نبی کو نبی الرحمت جانے، نبی کو صاحب شریعت جانے، چونکہ عقیدہ یہی ہے کہ نبی صاحب شریعت ہیں، نبی رونق جنت ہیں، رونق جنت ہیں ہمارے آقا، آفتاب نبوت ہیں ہمارے آقا۔ ذکر مصطفیٰ پر سبحان اللہ پڑھ دیجیے آپ۔ آفتاب نبوت ہیں ہمارے آقا، مہتاب رسالت ہیں ہمارے آقا، نمونہ صداقت ہیں ہمارے آقا، نمونہ صداقت ہیں ہمارے آقا، آئینہ شرافت ہیں ہمارے آقا، مرکز محبت ہیں ہمارے آقا، منبع الفت ہیں ہمارے آقا، منبع الفت ہیں ہمارے آقا، اور سرتاج مدینہ ہیں ہمارے آقا، شافع روز جزا ہیں ہمارے آقا، رونق مکہ ہیں ہمارے آقا۔ جب تک سبحان اللہ نہیں آئے گا موضوع بدلے گا نہیں۔ رونق مکہ ہے ہمارے آقا، برکت مدینہ ہے ہمارے آقا، اور زینت میں عرض کر دوں زینت طیبہ ہے ہمارے آقا، اور والد فاطمہ ہے ہمارے آقا، اور خاوند خدیجہ ہے ہمارے آقا، محبوب عائشہ ہے ہمارے آقا، اور شہید کربلا حضرت حسین کے نانا ہے ہمارے آقا۔ تو یہ عقیدے، یہ تمام اسلامی نظریات، عقائد حقہ، شریعت مطہرہ، یہ سب کا سب مکمل ہو چکا۔ جبل رحمت کی بلندی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1432 سال پہلے کھڑے ہیں اپنے حج بیت اللہ کے موقع پر، اور اللہ نے قرآن مجید کی آخری آیت شریفہ نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ لکم الیوم اکملت، میں نے دین کو مکمل کیا، تے پہ پیش لگا ہوا ہے، اللہ کی ذات کے لیے ہے، میں نے مکمل کیا، جبریل نے نہیں، میکائیل نے نہیں، کسی پیغمبر نے دین کو مکمل نہیں کیا، دین ہمارا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین پسندیدہ اسلام ہے، الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، عند اللہ الاسلام۔
قرآن مجید میں 12 مقام پر لفظ اسلام استعمال ہوا ہے. دین اللہ کا ہے, اللہ کی ذات قدیم ہے, اللہ کا دین قدیم ہے, اللہ کا فیصلہ قدیم ہے, اللہ کی صفات قدیم ہے, دین قدیم ہے. تو جب فیصلہ ہو گیا کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں, اور جب فیصلہ ہو گیا کہ نبی کی ذات پر سب سے پہلے اسلام و ایمان قبول کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں, جب فیصلہ ہو گیا نبی کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے, نبی کا فرمان فرمان اللہ ہے, نبی کا ارشاد ارشاد اللہ ہے, اور نبی کا قول قول اللہ ہے, اور نبی کا فیصلہ امر اللہ ہے. نبی کا فیصلہ ہے کہ امت محمدیہ میں فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ فیصلہ ہمارا نہیں, ہمارے بزرگ تر مفتیان اسلام کا نہیں, ہمارے مؤرخین کا نہیں, ہمارے محدثین کا فیصلہ نہیں ہے, جن کی زبان اقدس پر عرش معلی سے نازل ہونے والا قرآن جاری ہوتا ہے, اس رسول کی زبان سے نکلنے والے مبارک الفاظ ہیں. اور نبی اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے, ما ینطق عن الہویٰ, میرے نبی اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے, عن الہویٰ, اپنے دل سے کچھ نہیں کہتے. نبی اپنے پاس سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے, نبی اپنے ذہن سے کچھ نہیں کہتے, نبی اپنی فکر سے کچھ نہیں کہتے. کہاں سے کہتے ہیں نبی, فیصلہ کہاں سے کرتے ہیں؟ ان ہوا الا وحی یوحیٰ, جب اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے تو نبی فیصلہ فرماتے ہیں. تو نبی نے فاروق کو فاروق اعظم قرار دیا, نبی نے حضرت ابوبکر کو صدیق قرار دیا, عثمان غنی کو حیائے ملائکہ قرار دیا. ماہ محرم الحرام اپنی تمام ترین رحمتوں برکتوں نعمتوں کے ساتھ پھر سے امت محمدیہ کو نصیب ہوا. ہم بارگاہ الہی میں, یعنی اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات قاضی الحاجات الہ العالمین احسن الخالقین, اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ اقدس میں شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو پھر سے یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا. یہ محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر, اسلامی تقویم, اسلامی سال کا پہلا مہینہ. یہ مہینہ کب مقرر ہوا؟ تاریخی اعتبار سے سب سے پہلی مرتبہ 9 جولائی سن 638 عیسوی کو امیر المومنین غیظ المنافقین خلیفۃ المسلمین خسر نبی کے سسر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 638 عیسوی 17 ہجری کو جاری فرمایا. اولین طور پر سب سے پہلے محرم کا مہینہ, کہ سال کا سب سے پہلا مہینہ محرم ہوگا, یہ فیصلہ کس کا ہے؟ ہم نے قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت شریفہ پڑھی, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, بے شک اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 10ویں سپارے میں سورہ توبہ میں نازل فرمائی. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے سال کے مہینوں کی تعداد بھی جبریل امین کی مقرر کی ہوئی نہیں ہے, صحابہ کرام کی مقرر کی ہوئی نہیں ہے, محدثین کی مقرر کی ہوئی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12, اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض, اور یہ 12 مہینے کب بنائے گئے تھے؟ یوم خلق السماوات والارض, جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا. 50,000 سال پہلے, 50 زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینوں کی تعداد مقرر فرما دی تھی. اسی لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہجری سن کا استعمال کرو, اس کا استعمال کرنا سنت کفایہ ہے, ہجری سن کا استعمال کرنا مستحب ہے. نامی ہے ہجری, ہجرت رسول کی یادگار. نبی پہ کیسے کیسے مظالم ہوئے, نبی کیسی آزمائشوں سے گزرے, نبی نے کیسے کیسے رنج و الم کا سامنا کیا, نبی کن غم و اندوہ کی وادیوں سے گزر گئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ستایا گیا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یہ الفاظ آ گئے, ترمذی شریف میں موجود, وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ, اللہ کے راستے میں جتنا مجھ کو ستایا گیا اتنا کسی کو ستایا نہیں گیا ہے. تو نبی کے صدمات پہ نظر کریں, نبی کے رنج و غم کو بھی دیکھیں, نبی کی سیرت طیبہ کے واقعات پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے کیسے غم و اندوہ کے پہاڑ باقاعدہ برداشت کیے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جوان بیٹی بی بی زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے. کس عمر میں؟ 50 سال 100 سال کی عمر میں. حالانکہ آقا فرما دیتے نبی کی کسی بیٹی کی عمر 40 سال نہیں ہوئی. اللہ اکبر کہہ دیجیے.
آج میری بات ہو رہی تھی بعد نماز مغرب، قائد ملت، خادم قوم، مبلغ اسلام، ہمارے مشفق کرم فرما عزت مآب عالی جناب حضرت الحاج مولانا عبد الولی صاحب فاروقی دامت برکاتہم سے، اور بات یہی حالات حاضرہ پر چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، تمام پریشان حال بندوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ اسپتالوں میں بھرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں شفا یابی نصیب فرمائے، ان کو صحت یاب فرما کے زندہ صحیح سلامت ان کو ان کے گھر واپس پہنچا دے۔ نئے اسلامی سال میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب خوب اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس نئے اسلامی سال میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خوب خوب قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے ملک ہندوستان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، انسانی سماج کی سیوا اور خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیماروں کی تیمارداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو قرض دار ان کے قرضوں کی ادائیگی کی اللہ تعالیٰ صورتیں پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہمیں اور آپ کو سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ آقا نے فرمایا اللہ سے سوال کرو، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کا حکم دیا آقا نے، عافیت کا سوال، عیش و عشرت کا سوال نہیں، بلند و بالا خالی عمارت کا سوال نہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، مجھے یہ دکان مل جائے، مجھے یہ مکان مل جائے، اور میری کھیتی باڑی اتنی ہو جائے، میری کاشتکاری اتنی بڑھ جائے، اور ہمارے بیٹے کی فلاں جگہ نوکری ہو جائے، میرے بیٹے کا فلاں جگہ کاروبار ہو جائے۔ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کیجئے، یہ سوال کرنے کا حکم۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ماہ محرم الحرام، میں عرض کر رہا تھا آپ سے، سال کا پہلا مہینہ، پہلی تاریخ کو تدفین ہوتی ہے، تاریخ شہادت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، بقرعید کی 26۔ آج تو نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کن خلیفہ ارشد، کن خلیفہ رسول کی شہادت کب ہوئی، کب پیدائش ہوئی۔ دیکھیں ہمارے موبائل پہ، واٹس ایپ پہ کیسے کیسے سوالات آتے ہیں، کیا کیا لوگ پوچھتے ہیں، بڑا رنج ہوتا ہے، بڑا احساس ہوتا ہے کہ قرآن گھر میں موجود ہے، نبی کا فرمان گھر میں موجود ہے، حدیث رسول موجود ہیں، ہمارے بزرگ علماء کرام موجود ہیں، ان کی کوئی رہبری اور رہنمائی ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں، ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں۔ جیسے میں عرض کر دوں آپ سے، بقرعید کا مہینہ، داماد مصطفیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کا مہینہ، بقرعید کی 18 تاریخ بروز جمعہ، 82 سال کی ضعیفی کے عالم میں عین جمعہ کی نماز کے بعد میں عرض کر دوں آپ سے، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ میں اپنے گھر میں شہید کر دیے گئے۔ 3 دن تک کے آپ کی تدفین اور تکفین نہیں ہو پائی، نہ کفن دیا گیا، نہ دفنائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مکرم سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل مدینہ پہنچے کہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول ذی النورین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام میں اور صبح قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں میں کسی کو یہ شرف و اعزاز حاصل نہیں ہے جو اللہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ پیغمبر اسلام رحمت للعالمین کی 2 بیٹیوں کے شوہر بن جائیں۔ اس فضیلت میں عثمان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس اعزاز میں، اس منقبت میں عثمان کا کوئی ثانی نہیں کہ رقیہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اے عثمان روئیے مت، روئیے مت، غمزدہ نہ ہوئیے، آپ سے میرا رشتہ ختم نہیں ہو گیا، آپ سے میرا رشتہ ختم نہیں ہو گیا، میری دوسری بیٹی ام کلثوم ہے، میں اس کو بھی تمہارے ہی عقد مسونہ میں دے دوں گا۔ 2 بیٹیوں کے شوہر، دونوں بیٹیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کو پیاری ہوئی۔ نوجوانوں نے کتنا یاد کیا، مولانا یاسر عبد الرحیم صاحب سلمہ اللہ تعالی عز و جل، یہ کتنے لوگوں کو یاد کرائیں گے، کتنے لوگوں کو یاد دلائیں گے۔ آج 18 تاریخ ہے، ارے 2 رکعت نماز پڑھ کے بخش دو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کے صدقے میں آج جمعے کی پہلی اذان آپ کو نصیب ہوئی ہے۔ دور رسول میں جمعے کی پہلی اذان نہیں ہوتی تھی، جس اذان کو سن کر گھر میں کہتے ہیں ارے آج جمعہ ہے، چلے جلدی سے غسل کریں، ارے دکان بند کر دیں، ارے مسجد بھاگیں۔ بھاگنے والی نماز ایک ہی ہے، فرض نماز میں عام طور پر بھاگ نہیں سکتے، شرح وقایہ مسلک حنفیہ کی بڑی مشہور و معروف کتاب، عشاء کی نماز کو دوڑ کے نہیں پکڑ سکتے، مغرب کی جماعت کو دوڑ کے دھم 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 دوڑ کے مسجد میں، ظہر کی نماز نہیں پکڑ سکتے، فجر کی نماز نہیں آپ حاصل کر سکتے دوڑ کر، ایک نماز ہے جس کے لیے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، سبحان اللہ کہہ دیجیے، جمعے کی نماز، اس کے لیے دوڑو، اس کے لیے بھاگو۔ بند کر دو شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے استاد مکرم،
दारुल देवबंद के सबसे पहले तिलमीज शागिर्द अव्वल, he was the first student of the दारुल देवबंद, सबसे पहले तालिब इल्म शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह। 28वें सिपारे की आयत शरीफा मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। दारुल देवबंद के बाहर तालाब में गुस्ले जुमा का फरीज़ा अंजाम देते थे। घरों में नल नहीं हुआ करते थे, घरों में नल आम भी नहीं थे। घरों में नल आ तो गए थे 1858 में पहली मरतबा बम्बई में नलों का सिलसिला जारी हो गया था। नलों के जरिए जो पानी आता है बम्बे के जरिए पाइप के जरिए 1858 से शुरू हो गया था। बॉम्बे में पहली मरतबा शुरू हो गए थे, मगर आमतौर पे नल इतने ज़्यादा आमतौर पे दस्तयाब नहीं थे। जैसे फ़ोन तो 1877 में आ गया था, मगर अभी आपके सामने 1960-70 तक फ़ोन हर घर में नहीं था, 80 तक घर में नहीं था। ये तो बहुत बाद में फ़ोन आया ऐसे ही, लेकिन दौड़ लगाते थे। फसअऊ, बस इसी बुनियाद पर दौड़ते थे जुमे की नमाज के लिए। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, तो जुमे की अजान जो जारी फरमाई, अहले मदीना की तादाद बढ़ी। इधर उस्मान गनी ने फरमा दिया कि अब एक और अजान दी जाए जिससे कि अहले मदीना को याद दिला दिया जाए। इस तरीके से बाकायदा ये दूसरी अजान जो होती है खुतबा जुमा की, ये दौरे रसूल की है। और जो बाकायदा जुमे से कबल जो अजान होती है, अजान जुमा आलाम गायबीन के लिए पहली अजान जिसको आप घरों में बैठ के सुनते हैं, तो वो बाकायदा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यादगार है। बेशतर यादगार, बेशतर तरीक़ा आपके सब के सब सुन्नते रसूल, सब के सब सुन्नते सहाबा कराम से माखूज़ हैं। अक्सर बेशतर आपके अमाल मस्जिद के अंदर जानामाज़े चटाइयाँ फारूक आज़म की यादगार हैं। सबसे पहली मरतबा मस्जिदों में चटाइयाँ बिछाने वाले फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु, सुभान अल्लाह के 20 रकात तरावी की जमात कायम करने वाले सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु, उम्मत मुहम्मदिया को नमाज जनाजा में 4 तकबीरों पे जमा करने वाले उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्बा आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा में, अब्बा आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा में 40 तकबीरें, बाकायदा 40 तकबीरें पढ़ी गई थी। उम्मत अब्बा आदम की नमाज जनाजा में 40 तकबीरें, जैसा कि हयात आदम में लिखा हुआ है। अब्बा आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा में 40 तकबीरें कही गई थी, लेकिन फारूक आज़म वो हैं जिन्होंने उम्मत मुहम्मदिया को सुन्नत रसूल के मुताबिक 4 तकबीरों पे जमा फरमा दिया। तो सबसे पहली मरतबा नमाज जनाजा में 4 तकबीरों पे उम्मत को जमा करने वाले जनाब हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सबसे पहली मरतबा मेरी माँ और बहनों के पर्दे और बुर्क़े की फिक्र करने वाले हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सबसे पहली मर्तबा काज़ी इस्लाम हजरत उमर फारूक आज़म हैं। सबसे पहली मर्तबा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सबसे पहली मर्तबा मकाम इब्राहिम पर 2 रकत नमाज वाजिब की शुरुआत करने वाले हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। मस्जिद के इमामों को बाकायदा चाहिए कि हर रोज ना सही तो जुमे वाले दिन 2 रकत नमाज पढ़ के बख्श दें। मस्जिद के इमामों की सबसे पहले तनख्वाहें जारी करवाने वाले उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु। मदारिस इस्लामिया में जुमे की छुट्टियां होती हैं। सबसे पहली मर्तबा जुमे के दिन छुट्टी का ऐलान करने वाले, छुट्टी का ऐलान करने वाले, जुमे की तातील का ऐलान करने वाले उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सबसे पहली मर्तबा कूफा बसरा, बाकायदा सबसे पहली मर्तबा शहर कूफा और शहर बसरा, मैं अर्ज कर दूं मिस्र के शहरों को आबाद करने वाले उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। सबसे पहली मर्तबा खतों की पेशानी पर, लेटर्स के ऊपर, खत के ऊपर सबसे पहले तारीख डालने वाले हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अबू मूसा अशारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपके खतों पे अगर तारीख पहुंच जाए तो पता चल जाए कि आपने कौन सा फरमान किस तारीख में जारी फरमाया था। मैं अर्ज कर रहा था आपसे बाकायदा, तो सबसे पहली मर्तबा इसी तरीके से मैं अर्ज कर दूं आपसे, सबसे पहली मर्तबा सन हिजरी की बाकायदा शुरुआत कराने वाले भी उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह। हिजरी सन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं इस्तेमाल करते, चलिए कोई बात नहीं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अंग्रेज़ी कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है। ये आपके घर में जो कैलेंडर, हमारे आपके घरों में जो अंग्रेज़ी कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, 16वीं सदी ईस्वी में एक पॉप थे, ग्रेगोरियन 13, तीसरे पॉप। ग्रेगोरियन नाम के बहुत सारे पॉप हुए, उसमें 13वें पॉप थे। इन्होंने बाकायदा इसके अंदर तरमीम की थी। हिजरी सन में, हिजरी तारीखों में कभी आज तक कोई तरमीम नहीं हुई, कोई तब्दीली नहीं हुई। सन 638 में जो जारी फरमाया फारूक आज़म ने, 9 जुलाई सन 638 ईस्वी, 17 हिजरी को हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो हिजरी सन जारी फरमाया, उसमें आज तक के कोई तरमीम, कोई तब्दीली नहीं हुई। अंग्रेजी कैलेंडर में बहुत तब्दीलियां हुई हैं। 4 अक्टूबर 1582, 4 अक्टूबर को लोग सोए। पॉप ग्रेगोरियन ने कहा कि ये जूलियाई कैलेंडर है। ग्रेगोरियन से पहले इस कैलेंडर का नाम जूलियाई था, जूलियस सीजर, जिसके नाम पर महीना है जुलाई। पिछला महीना जो जुलाई गुजरा वो उसी रोमन बादशाह के नाम पर था। पिछले महीने जो जुलाई दरअसल उस रोमन बादशाह का नाम है, जूलियस सीजर पूरा नाम।
اس نے جو کیلنڈر بنایا تھا تو اس کے حساب سے ایک سال کے اندر تقریباً 11 منٹ 14 سیکنڈ بڑھ جاتے تھے. یہ چلتا رہا 1600 سال تک یہ کیلنڈر ایسے ہی چلتا رہا. تو اس کے بعد 400 سال پہلے پوپ گریگورین نے اس تبدیلی کو بدلا, باقاعدہ اس کو چینج کیا اور کہنے لگے ہر 400 سال کے بعد 3 دن کا فرق آ جاتا ہے. تو کہا آج سب لوگ سوئیں گے, ٹوڈے از 4 اکتوبر 1582, آج 4 اکتوبر 1582, مگر کل جب سو کے اٹھیں گے تو کل 15 اکتوبر آپ لوگ سمجھیے گا. 10 دن کا اضافہ کر دیا گیا. 4 اکتوبر کو دوسرے دن سوئے 4 اکتوبر کو, اٹھے تو 15 اکتوبر کو. میں عرض کر دوں آپ سے, ایک یہ اضافہ 15 دن کا, اس کو پوری دنیا کے لوگوں نے, اٹلی نے مان لیا اس کیلنڈر کو, جرمنی نے مان لیا, فرانس نے مان لیا, لیکن برٹش نے نہیں مانا, انگلینڈ والوں نے, لنڈن والوں نے نہیں مانا تھا. 170 سال تک نہیں مانا. 170 سال کے بعد بالآخر گریگورین کی اس ترمیم کو, اس تبدیلی کو, اس پریورتن کو, اس بدلاؤ کو مانا. اب انہوں نے 2 ستمبر 1752 کو اعلان کیا, 2 ستمبر 1752 کو, کہ کل جب آپ لوگ سو کے اٹھیے گا تو آپ کی 14 ستمبر ہو جائے گی. 11 دن کا انہوں نے اضافہ کیا. ایک زمانے میں اپریل کے اندر 29 دن ہوا کرتے تھے, ستمبر میں 29 دن, کبھی سنا, نومبر میں 29 دن, دسمبر میں 29 دن. یہ تبدیلیاں آگے پیچھے, مہینوں کا ہیر پھیر, تاریخیں آگے پیچھے کی جانے والی. کبھی کسی زمانے میں 12واں مہینہ فروری کا ہوا کرتا تھا. یہ سب میرے پاس حوالہ جات موجود ہیں, تحریریں موجود ہیں, تاریخ موجود ہے. کسی زمانے میں 11واں مہینہ دسمبر کا ہوا کرتا تھا. دسمبر کے معنی ہی 10واں ہے, 10 مہینے ہوا کرتے تھے, 10 مہینے کا سال ہوا کرتا تھا. رومن جب امپائر تھی, رومن امپائر, اس زمانے میں 10 مہینوں کا سال ہوا کرتا تھا. قمری حساب سے سارے ان کے حساب ہوا کرتے تھے. 302 دنوں کا سال ہوتا تھا ان کا. میں عرض کر دوں آپ سے, بعد میں پھر جولیس سیزر نے اس کے اندر اضافہ کیا اور 365 دن کا سال کر دیا. تو کہیں پر دن بدلا گیا, کہیں پر سن بدلا گیا. ایک زمانے میں ایک سال ایسا بھی ہوا 445 دن کا سال بنانا پڑ گیا جولیس سیزر کو آگے پیچھے کرنے کے لیے. دیکھ رہے ہیں آپ, سال کبھی 365 کی بجائے 445 دن کا, کبھی اپریل 30 کے بجائے 29, کبھی فروری دوسرے مہینے کے بجائے 12واں مہینہ فروری, کبھی سال کا پہلا مہینہ جنوری کے بجائے مارچ کا مہینہ, پہلے مارچ سے سال شروع ہوا. یہ تمام تبدیلیاں ہوتی رہی, مگر قربان جائیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجری سن کے اوپر, کہ جب سے فاروق اعظم نے ہجرت رسول کو بنیاد بنا کر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ باقاعدہ طور پہ ہجرت کو بنیاد بنائیے, ہجرت کی بنیاد پر ہجری سن کو باقاعدہ طور پہ جاری و ساری کیا جائے. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ تھا کہ یکم محرم سے شروعات کروائیے, یکم محرم سے, سال کی شروعات یکم محرم الحرام سے ہوگی. جب سے باقاعدہ 9 جولائی سن 638 عیسوی سے, یعنی 17 ہجری سے آج اس سنی مجلس عمل کے تاریخ ساز 10 روزہ عشرہ محرم کے شہداء اسلام کے عنوان تک آج تک کوئی تبدیلی, کوئی ترمیم ہوئی نہیں ہے. ہجری سن کی یہ خوبی ہے اور یہ کمال ہے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے بقرعید کے 18 تاریخ کو. عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زخمی کیے گئے بقرعید کی 26 تاریخ کو. ایک صاحب نے پوچھا تھا, ایک عالم دین نے, غالباً محمود آباد کے تھے, کہ 29 بقرعید کی 29 کو شہادت ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں 1 محرم. میں نے عرض کیا 26 بقرعید کی 26 کو زخمی کیے گئے. فیروز ابو لولو نے زخمی کیا فجر کی نماز میں امامت کے دوران, باقی نماز اشارہ کر دیا تھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے زمین پر گرتے گرتے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضرت عبد الرحمن بن عوف سے اشارہ کر دیا کہ نماز آپ پڑھائیے. فاروق اعظم گرتے گرتے, یعنی فاروق اعظم کو خنجر لگ چکا, فیروز ابو لولو نے زہر گجا خنجر مارا بقرعید کی 26 تاریخ کو سن 644 عیسوی کو. گرتے گرتے باقاعدہ اشارہ کر دیا عبد الرحمن بن عوف سے کہ نماز آپ پڑھائیے. گر گئے مگر نیت نہیں توڑی فاروق اعظم نے. میں عرض کر دوں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. وہی ایک سجدہ ہے کارگر جسے تو گراں سمجھتا ہے, اقبال کہتا ہے. اس عظیم الشان تاریخ ساز جلسے کی اولین دعوت دینے والے طبیب حاذق اور معالج آزمودہ کار, فرد باوقار, ہمارے رفیق مکرم, اور شب و روز ملت انسانوں, جتنے بھی انسان ہیں, جس مذہب, جس مسلک, جس طبقہ فکر, جس دھرم, جس فکر کے حامل لوگ ہوں, سب کے علاج میں شب و روز باقاعدہ پس و پیش رہنے والے, شب ہو یا رات ہو, دوپہر ہو, بھوکے پیاسے, ہر وقت باقاعدہ خدمت کا فریضہ انجام دینے والی شہر لکھنؤ نہیں, باقاعدہ ملی طور پر ہر طرف
شہرت رکھنے والی ایک شخصیت عزت مآب والی جناب حضرت الحاج جناب ڈاکٹر سلمان خالد صاحب، اللہ آپ کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے۔ آپ نے نہایت خلوص و محبت کی بنیاد پر ہمیں آج کی اس تاریخ کے لیے باقاعدہ باخبر فرمایا، اور آپ ہی نے پھر بعد میں یہ خوشخبری بھی سنائی کہ جناب حضرت مولانا عبدالولی فاروقی صاحب مدظ العالی اب سنی مجلس عمل کے باقاعدہ منتخب صدر باوقار ہو گئے ہیں۔ تو میں نے یہی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ جن سے کام لینا چاہتا ہے ان کا انتخاب کر لیتا ہے۔ آپ سے ابھی تک مریضوں کی خدمتیں ہو رہی تھیں، رات دن مریضوں کی، چاہے شہر لکھنؤ کے مریض ہوں، بیرون شہر کے مریض ہوں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ ایک جملے سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے رمضان مبارک میں، جب ڈاکٹر سلمان خالد صاحب نے فرمایا تھا کہ حضرت ہم بس یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بس علاج کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ ماہ رمضان جب کوئی بھائی بھائی کی خبر گیری نہیں کر رہا تھا، پڑوس کی کوئی خبر گیری نہیں کر رہا تھا، کوئی کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اسی صورتحال میں کہتے تھے بس ہم اللہ کا نام لے کر خدمت کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہم غازی بن کر کے نکلیں گے، سارے کے سارے مریضوں کا علاج باقاعدہ کامیاب ہو جائے گا، اور نہیں تو شہادت میرے نصیب میں اگر ہوگی تو شہادت نصیب ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا اللہ نے جملہ آپ کے منہ سے نکلوایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ قائم رکھے۔ اس وقت بھی میں نے یہی جملہ کہا، اللہ آپ کا سایہ قائم رکھے، عمر دراز فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ اس طرح اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے۔ ملت کے ستاروں، محبت مجھے ان جوانوں سے، اقبال نے کہا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، جو پھندا ستاروں پہ ڈالتے ہیں، زمین پہ پھندا نہیں، ستاروں پہ۔ جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن، جچتے نہیں کنجش کو حمام، اس کی نظر میں یہ کیا، وہ یہ شکار کیا، یہ چڑیا مار دی اور یہ فاختہ مار دی۔ کنجش مانے چڑیا، حمام مانے کبوتر۔ اقبال نے کہا جچتے نہیں، آپ ذرا اپنی شان مومنانہ تو پہچانیے، آپ ذرا اپنا مومنانہ وقار تو دیکھیے تاریخ کے صفحات میں۔ جچتے نہیں کنجش کو حمام، اس کی نظر میں جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن، فرش پہ کھڑے ہو کر کے عرش معلیٰ کے احکام کو دیکھتا ہے حضرت مسلمان، فرش پہ کھڑے ہو کر عرش معلیٰ کے احکام کو دیکھ لیتا ہے۔ فاروق اعظم مسجد مصطفیٰ میں کھڑے ہیں، مسجد نبوی شریف میں، محراب نبی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، ملک شام میں حضرت جناب میں عرض کر دوں صحابی رسول کو آواز دے رہے ہیں، یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ، 1000 کلومیٹر کا فاصلہ مدینہ منورہ سے آواز لگائی امیر المومنین فاروق اعظم نے، اے ساریہ پہاڑ کی طرف خبر لو دشمن آ رہا ہے۔ فاروق اعظم نے آواز لگائی مدینے میں اور سن لیا ساریہ جبل نے ملک شام کے اندر۔ جبریل و سرافیل کا جچتے نہیں کنجش کو حمام، اس کی نظر میں جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ اور اقبال نے کہا نہیں ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ مقام تو پہلے پہچانے۔ کیا مقام پہچانا؟ سارا لاک ڈاؤن ہم نے موبائل میں گزار دیا، واٹس ایپ کے اوپر گزار دیا، لوڈو، کیرم بورڈ، پتنگ بازی، ڈرامے، سیریل، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے نیٹ کتنے بجے آتا ہے، کون سا ایپیسوڈ کتنے بجے آئے گا، کون سا ڈرامہ کس وقت نشر ہوگا، کتنے اس کے ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، کون سا سیزن چل رہا ہے، ساری باتیں معلوم ہیں۔ حالانکہ ہمیں اس لاک ڈاؤن کا فائدہ یہ حاصل ہو سکتا تھا جب دکانیں بند ہیں، گھر سے نکلنا بند ہے، کہیں پر رشتہ داری میں آنا جانا نہیں ہے، شادی بیاہ میں آنا جانا نہیں، تو اس وقت کا فائدہ یہ کر لیتے، اللہ کے قرآن کی کچھ صورتیں یاد کر لیتے۔ جو آدمی 7 دن دکان جانے والا ہے اور وہ مہینوں سے گھر بیٹھا، اس کے پاس کتنا اچھا موقع ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ استغفار کی تسبیحات کا ایک وظیفہ مقرر کر لیتے کہ 1000 بار استغفار جب تک پڑھیں گے نہیں دوپہر کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، کچھ صورتیں یاد کر لیتے، قرآن مجید کی کچھ آیتیں یاد کر لیتے اس لاک ڈاؤن میں، کچھ ہم دعائیں یاد کر لیتے۔ آج بھی کپڑا ایسے ہی پہن لیتے ہیں، یہ کپڑا ایسے ہی نہیں مل گیا۔ جہاں اللہ نے قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ فرمایا، حج بیت اللہ کا تذکرہ فرمایا، زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا اور جنت و دوزخ کا تذکرہ فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کا تذکرہ فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حیوانات کا، جمادات کا اور نباتات کا تذکرہ فرمایا، وہاں اللہ تعالیٰ نے کپڑے کا، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، انزلنا، یا بنی آدم انزلنا علیکم لباسا یواری، اے آدم کی اولادو ہم نے تمہارا لباس اتارا ہے، انزلنا ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقاعدہ لباس عطا فرمایا، وریشہ اور زیب و زینت کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ نہ چاہتا تو لوگ ہماری شرمگاہوں کو اور ہماری بے شرمی کو دیکھ رہے ہوتے۔ انزلنا ہم نے نازل کیا،
परसों हमारी बेटी मुस्फिरा अशरफ कहने लगी कि बाबा क्या बारिश हो रही, नहा लें। मैंने अर्ज़ किया नहीं बिटिया ना नहाइए, शाम का वक्त है, मुनासिब नहीं है, एहतियात का हुक्म है, ना नहाइए। तो उसके बाद फिर हमने दूसरा मसला भी रख दिया। हमने कहा कि नहाने की ममानियत इसलिए है कि मौसम के एतबार से, ये शरीयत से साबित है, तिब्बी एतबार से एहतियात, गुरेज, नमाज़ पढ़ने आप जमात के साथ नहीं गए, जो गाइडलाइन दी गई हमें हुकूमत वक्त की तरफ से, महकमा सेहत की तरफ से, और दानिशवरान कौम मिल्लत ने जो बातें समझाई उस पर अमल किया आपने। 4 आदमी 5 आदमी से जमात करते रहे, ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ी, बहुत बेहतर, ये शरीयत का हुक्म है एहतियात। अलहज़्म वल एहतियात औला, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मेरे वालिद मरहूम हमेशा ये प्रॉवर्ब, ये मिसाल सुनाया करते थे, बीमारी से एहतियात बेहतर है। तो मैंने अर्ज़ किया कि अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, एहतियात की बुनियाद पर ना नहाइए, एहतियात की बुनियाद पे, वरना बारिश का पानी जितना पाक व साफ है वो हमारा पानी इतना पाक व साफ नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अंज़लना, हमने नाजिल किया, और खाली यही नहीं कहा हमने नाजिल किया। जब अल्लाह ने नाजिल किया तो अल्लाह की ज़ात पाक है, अल्लाह की सिफात पाक है, अल्लाह का बरसाया पानी पाक है कि नहीं है। आगे अल्लाह ने स्पेशली एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, माअन तहूरा, हमने पाकीज़ा पानी नाजिल किया है। तो बीमारियों की शिफा भी है, इसलिए मौसम बरसात में उलमा फरमाते एक मरतबा बाकायदा आसमान से नाजिल होने वाली बारिश में गुस्ल जरूर कर लिया जाए, जो कि मान तहूरा फरमाया है, जितना पाक साफ पानी बारिश का है। एक नबी ऐसे हुए जिनको न कुएं का पानी मिला। मैंने अर्ज़ किया कि ये जो नलों का पानी 1858 से शुरू हुआ, बॉम्बे से शुरू हुआ, हमारे शहर लखनऊ में 1901 1902 में 1912 में अजबाक के बाद ये टंकी बन गई थी, वहाँ से पानी शुरू हुआ बाद में। लेकिन सबसे पहली मरतबा और आदम अलैहिस्सलाम वाहिद नबी ऐसे हैं जिनको पानी ना कुएं का मिला है ना तालाबों का मिला है, बारिश का पानी ही जमा करके पिया करते थे। बारिश के पानी में अल्लाह ने ये सिफात रखी। मैं अर्ज़ कर रहा था कि नौजवानों को, हम लोगों को क्या मालूम, हमने सारा लॉकडाउन इसी में गुजार दिया, हम इसका बड़ा फ़ायदा उठा सकते। यही वजह कि आज पता नहीं चलता लोगों को हज़रत उस्मान गनी की शहादत की क्या तारीख़ है। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, 17 जून कौन नाम लेता है? 17 जून सन 656 ईस्वी, दामाद मुस्तफ़ा जनाब हज़रत अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 58 साल की उम्र में फज्र की इमामत के दौरान खारजी अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम ने जामिया कूफा इराक़ की मस्जिद में शहीद कर डाला। 24 जनवरी सन 661 ईस्वी, 17 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ जुमा शहीद कर दिया। बड़े बेटे नवासे मुस्तफ़ा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई। परसों एक मकाम पर मैं बयान कर रहा था, तो वहाँ मैंने अर्ज़ किया था, एक साहब ने सवाल किया था, क्योंकि जब हम तारीख़ पढ़ेंगे नहीं, हिस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं, किताबों से कोई ताल्लुक़ नहीं। बिब्लियोफाइल एक वर्ड है, यूनानी वर्ड है, इट्स अ ग्रीक वर्ड, ये यूनानी ज़ुबान का बिब्लियोफाइल, किताबों का आशिक़, वो इश्क करना भूल गए। बिब्लियोफाइल किताबों का दीवाना, एक इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, किताबों का दीवाना। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, तो उसमें एक लफ्ज़ है, तो हम पढ़ते हैं नहीं, मुताला करते नहीं हैं। इससे पता चलता है कि हमारा इल्म बड़ा मुख्तसर है और हमारी निगाह नहीं है हालात के ऊपर। क्या हमारी निगाह अपनी तारीख़ी पर नहीं है? हमारी निगाह अपनी तारीख़ पर नहीं है। तो पूछ रहे थे कि जनाब हज़रत शहीद करबला हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद खलीफा रसूल बने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, मगर नमाज जनाजा उस्मान गनी की किसने पढ़ाई थी? वो समझते थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि खलीफा हुए हैं, तो उनकी नमाज जनाजा उस्मान गनी ने पढ़ाई होगी। तो मैंने अर्ज़ किया हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा बाकायदा मैं अर्ज़ कर दूँगा 7 नवंबर को आपकी शहादत हुई थी। वो इश्काल उनका था कि क्या वजह है, कोई आदमी 29 बकरीद की 29 कहता है और कोई कहता है मुहर्रम की 1। मैंने अर्ज़ किया कोई इश्काल नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। 26 बकरीद की 26 को बाकायदा आप ज़ख्मी किए गए थे, बकरीद की 29 तारीख़ को आपने जामे शहादत नोश किया, अल्लाह अकबर कहिए। बकरीद की 29 तारीख को आप शहीद किए गए, चांद 29 का हुआ, 24 हिजरी लग गई, 23 हिजरी 29 बाकायदा बकरीद की 29 तारीख 23 हिजरी चांद हो गया मुहर्रमुल हराम का। 1 मुहर्रमुल हराम को आपकी तदफीन हो गई, आप दफना दिए गए। नमाज जनाजा पढ़ाई जनाब हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु ने। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले हज़रत जुबैर बिन मुतइम, हज़रत जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह अन्हु। उन्होंने पूछा शहीद करबला हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा। मैंने अर्ज़ किया बड़े साहबजादे सैयदना अली ज़ैनुल आबदीन, सैयदना अली
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام علی، اپنے والد کے نام پر علی نام رکھا، اپنے والد حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے نام پر اپنے بیٹوں کے 3 بیٹوں کے نام علی رکھ دیے۔ آج کوئی بیٹا اپنے والد کے نام پر نام رکھ سکتا ہے؟ کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پہ رکھ سکتا ہے؟ غور فرمائیے، جبکہ والد حیات ہوں ان کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ نے 3 بیٹوں کے نام علی رکھے۔ علی زین العابدین، جن کو ہم زین العابدین کہتے ہیں، ان کا اصل نام علی ہے، علی بن حسین، لقب ہے زین العابدین۔ عبادت گزاروں کو باقاعدہ آرائش بخشنے والے، میں عرض کر دوں آپ سے، دوسرے حضرت علی اکبر جن کی شہادت میدان کربلا میں 18 سال کی عمر میں ہوئی۔ تیسرے بیٹے علی اصغر جن کی شہادت ہرملا نامی شقی القلب آدمی نے میدان کربلا میں زہر بجھے تیر سے 6 مہینے کے معصوم سے علی اصغر کو باقاعدہ شہید کیا تھا۔ 6 مہینے کے ان کا بھی نام علی تھا، علی اکبر، علی اصغر، علی زین العابدین۔ تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی، 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں شہادت پائی جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت 1402 سال پہلے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت 1407 سال پہلے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1417 سال پہلے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات 1433 سال پہلے، یہ ایسی کہہ دیا جائے گا؟ علماء کرام، محققین، مدققین، محدثین، مؤرخین، ہسٹورینز، فلاسفر، تھنکرز، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آدمی تو سوچ ہی رہا ہے، سن ہی رہا ہے باقاعدہ، کوئی آپ کے اوپر کرٹیسائز کر سکتا ہے، کوئی تنقید کر سکتا ہے، یہ ایسی کہہ دیا جائے گا؟ میں عرض کر دوں آپ سے، تحقیق ایسی ہو، جامع ہو آپ کی، کہ کوئی آدمی انگلی نہ رکھ سکے آپ کے اوپر، دلیل ایسی ہو کہ رد نہ کی جا سکے۔ علم ہوتا ہے بڑا، انسان بڑا ہوتا نہیں۔ اقبال نے قوم کو سبق دیا، شوق میری لئے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، شوق میری لئے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے۔ نئے مانے بانسری، لئے مانے لئے، سر تال، لئے ترنم۔ شوق میری لئے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے۔ جب نغمہ اللہ منہ سے نکلے گا، جب ذکر الہی نکلے گا، تب جا کر کے آپ کے اندر یہ باقاعدہ صفات پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں آپ کو سب سے پہلے علم دین نصیب فرمائے۔ یہ مقصد بھی، یہ جلسوں کے اجلاس اور اس کے انعقاد کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمیں تاریخ کا علم ہو جائے، صحابہ کرام کی عظمت شان معلوم ہو جائے۔ جنگ بدر میں 313 صحابہ کرام شہید ہوئے، ایک روایت، 314 صحابہ کرام شہید ہوئے، دوسری روایت، 315 صحابہ کرام ہوئے، اور حضرت مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق 319 صحابہ کرام شریک ہوئے۔ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کی میں تعداد بتا رہا ہوں، 313، 314، 315، 319، اور سب سے آخر میں علامہ ابن سید الناس رحمۃ اللہ علیہ نے عیون الاثر میں عرض کر دوں آپ سے، کئی 100 سال پہلے لکھا کہ ساری روایات کو جمع کر کے 363 صحابہ کرام کے نام باقاعدہ بتائے ہیں کہ 363 صحابہ کرام میدان بدر میں باقاعدہ شریک ہوئے۔ جو شریک ہوئے، جو شہید ہوئے، ان کی بات نہیں، خالی شریک ہونے والوں کا مرتبہ سن لیجئے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اعملوا ما شئتم، اے بدر والوں، بدر میں شرکت کر۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں باقاعدہ مدینہ منورہ سے 70 میل کے فاصلے پر میدان بدر کے اندر معرکہ بدر پیش آیا، جس میں 14 صحابہ کرام تڑپ کر جام شہادت نوش کر کے جنت الفردوس روانہ ہو گئے۔ 12 دن کے بعد تاریخ اسلام کی پہلی عید الفطر آنے والی ہے۔ یہاں تو عید میں جب تک 5000 روپے کا ہم جوڑا اور کپڑا نہ بنوائیں، اہلیہ کا جوڑا اور کپڑا نہ بنوائیں، تو عید نہیں سمجھتی ہیں وہ لوگ۔ میں عرض کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیے، تاریخ اسلام کی پہلی عید سن 2 ہجری، انگریزی سن 624 عیسوی میں پہلی عید باقاعدہ آ رہی ہے، اور ٹھیک 12 دن پہلے نبی کے سامنے نبی کے جانثار صحابہ کرام جام شہادت نوش کر کے جنت الفردوس چلے جاتے ہیں۔ انعام یہ دیا، خیال رہے اللہ نے قرآن مجید میں کسی غزوے کے بارے میں، غزوہ بولتے ہیں جس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، سریہ بولتے ہیں کہ نبی مدینہ منورہ میں رہے اور کسی دوسرے صحابی کو باقاعدہ طور پہ کمانڈر بنا دیا، کمان کے لیے امیر بنا کر کے رخصت فرما دیا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، کسی غزوے میں اللہ نے فرشتوں کا نزول نہیں فرمایا سوائے جنگ بدر کے۔ 3000 فرشتوں کا نزول ہوا، اس پر بس نہیں کیا، اللہ نے پھر فرمایا ہے جبریل جاؤ دوسرا قول نازل کرو۔ میرے محبوب کی تسلی و تشفی کے لیے پہلا مارکا تھا، پہلا مقابلہ تھا، پہلا مارکا تھا میدان بدر، مدینہ منورہ سے باہر نکل کر کے باقاعدہ مارکا تھا۔ اللہ نے فرمایا 50,000 من الملائکہ، میرے محبوب کی 5000 فرشتوں سے باقاعدہ مدد کی جائے۔ جبریل امین کی کمانڈ میں
5000 फरिश्ते आए हैं मैदान बद्र के अंदर बाकायदा। ये पहला ऐसा मार्का था जिसका तस्करा कुरान में है। इसलिए बद्र का इंकार इस्लाम का इंकार है, बद्र का इंकार कुरान का इंकार है, बद्र का इंकार कुरान का इंकार है, और कुरान का इंकार कुफ्र क़तई है, कुरान का इंकार कुफ्र क़तई है। ये जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। बिबद्रिम व अंतुम अदिल्ला, बद्र का नाम कुरान के चौथे पारे में मौजूद है। बिखमसीना, 5000 फरिश्तों का तस्करा कुरान में मौजूद है। हम नौजवान, हमें ना मुताले का वक्त है, ना अहलुल्लाह की सोहबत में बैठ करके कुछ सीखने का वक्त है। 313 शरीक हुए, शरीक होने वालों की फजीलत और मनक़बत खाली इतनी बात से आप समझ लीजिए। आका ने फरमाया, और इमामुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, जिनकी बुखारी शरीफ के अंदर आज भी 9,500 से ज़ायद रवायात मुक़द्दसा मौजूद हैं, उन्होंने इस रवायत को नकल फरमाया। आका ने फरमाया बद्र वालों से, इअमलू मा शिअतुम, आका ने फरमाया, रब्बे दुल जलाल ने फरमाया है कि अब तुम जो चाहे करो, फ़क़द वजबत लकुमुल जन्नह, तुम पर जन्नत वाजिब हो गई है, तुम पर जन्नत वाजिब हो गई है। बद्र में शरीक होने वाले सहाबाए कराम के मुतालिक अल्लामा मोहम्मद इदरीस कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखा कि अगर किसी मरीज को, किसी बीमार को 313 सहाबाए कराम के मुबारक नाम लिख करके पानी में घोल करके बाकायदा पिला दिया जाए तो दायमी मर्ज उसका रुखसत हो जाएगा। सुभान अल्लाह कह दियो, उसको शिफा नसीब हो जाएगी। 313 सहाबाए कराम, मेरे पास सारे नाम मौजूद हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 313 सहाबाए कराम के नाम। बद्र में शरीक होने वालों का मकाम और मर्तबा ये है, जो शरीक हो गया, जो शहीद हुआ, उसका मकाम और मर्तबा क्या होगा, उसका मकाम और मर्तबा क्या होगा, उसका मकाम और मर्तबा वो जो हमने शुरू में आयत शरीफा पढ़ी, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए उनको मुर्दा ना कहो, उनको बेजान ना कहो, उनको मुर्दा ना कहो, अमवात उनको बेजान ना कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, और वलाकिन ला तशऊरून, और तुमको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह की राह में शहीद हुए मैदान उहुद के अंदर, लोग गमज़दा थे, घर वाले गमज़दा थे, परेशान हाल थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत शरीफा नाज़िल हुई। अल्लाह ने फरमाया, ऐ महबूब, ऐ नबी, तसल्ली फरमा दीजिए, तशफ़ी फरमा दीजिए, बल अहयाउन, कह दीजिए वो सब के सब जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, और अल्लाह के नज़दीक उनको खाना दिया जा रहा है, अल्लाह के नज़दीक उनको खाना दिया जा रहा है, वो जन्नत का खाना खा रहे हैं। मैं अर्ज कर दूं तो बद्र में बाकायदा, मैं अर्ज कर दूं बद्र में 14 सहाबाए कराम शहीद हुए, उहुद में 70 सहाबाए कराम शहीद हुए, ग़ज़वाए खंदक के अंदर बाकायदा 6 सहाबाए कराम शहीद हुए, जंगे खैबर में, ग़ज़वाए खैबर, जंगे खैबर जो मुहर्रमुल हराम में हुई, 18 सहाबाए कराम शहीद हुए। अल्लाह अकबर कह दीजिए, शहीदों का तस्करा हो रहा है। ग़ज़वाए खैबर में 18 सहाबाए कराम शहीद हुए, ग़ज़वाए हुनैन में 6 सहाबाए कराम शहीद हुए, ग़ज़वाए ताइफ में बाकायदा 13 सहाबाए कराम शहीद हुए, ग़ज़वाए ताइफ में 13 सहाबाए कराम शहीद हुए, जंगे यमामा में हुफ़्फ़ाज़ 700 हाफिज सहाबाए कराम शहीद हो गए, जंगे यरमूक में सहाबाए कराम शहीद हुए, जंगे क़ादसिया में सहाबाए कराम शहीद हुए, जंगे जमल में सहाबाए कराम शहीद हुए, जंगे सिफ़्फ़ीन में सहाबाए कराम शहीद हुए। तो दौरे रसूल से दौरे हुसैन तक, तवज्जो फरमाइए, सारे शुहदाए कराम एक साथ आ जा रहे हैं, मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं दौरे रसूल से, दिमाग हाजिर रखिएगा, 1 सेकंड में उस शुहदाए कराम की तादाद निकल जाएगी। दौरे रसूल से दौरे हुसैन तक, और मैदाने बद्र से मैदाने करबला तक, तवज्जो, 61 हिजरी में वाक़या पेश आया करबला का, सन 2 हिजरी में वाक़या पेश आया बद्र का, 61 हिजरी, और सन 61 हिजरी के साथ 2 हिजरी, यानी पूरे के पूरे कितने 59 साल के बाद वाक़या करबला पेश आ रहा है। शुहदाए बद्र के बाद 59 साल के बाद मैदाने करबला के अंदर नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला, नवासे मुस्तफ़ा कौन? हज़रत हुसैन शहीद करबला, हज़रत हुसैन रसूल पाक के दुलारे, हज़रत हुसैन अली के नूरे नज़र, हज़रत हुसैन बी फातिमा के लख्ते जिगर, हज़रत हुसैन सारी उम्मत के प्यारे, हज़रत हुसैन शहादत पा रहे हैं। मैं अर्ज़ करूं दौरे रसूल से दौरे हुसैन तक, और मैदाने बद्र से मैदाने करबला तक 27,000 सहाबाए कराम शहादत पा गए। 27,000 सहाबाए कराम, ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया। वही एक सजदा है कारगर, इकबाल ने कहा, वही एक सजदा है कारगर जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। सजदा करना है तो हुसैन वाला सजदा करें कि मुसाफिर होने के बावजूद नफिल नमाजों का इह्तिमाम नहीं खत्म हो रहा है। हम कैसे हुसैनी हैं कि माह रमज़ा का फर्ज रोजा छोड़ देते हैं। वो हुसैन हैं कि बेबसी और बेकसी के आलम में नफिल रोजा नहीं छोड़ रहे हैं। बाकायदा माह मुहर्रमुल हराम का, मुहर्रमुल हराम आ रहे हैं, अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ाना शहरुल्लाहिल मुहर्रम, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े मुहर्रमुल हराम के हैं। बुखारी शरीफ, फरमाने मुस्तफ़ा, इरशादे नबी, कितने लोग रोज़ा रखेंगे? आका ने फरमा दिया था, आका ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने मौका बख्शा आइंदा साल
تم آئندہ سال 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے خالف الیہود. اس تعلق سے اللہ کو منظور یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے 63 سال 4 دن کی عمر شریف میں. 63 سال 4 دن کی عمر شریف میں آپ کی وفات ہوئی. 22,330 دن 6 گھنٹے عمر شریف ہمارے آقا کی. 22,330 دن 6 گھنٹے. کتنے؟ 22,330 دن 6 گھنٹے کی عمر شریف میں آپ اللہ کو پیارے ہوئے. 8,156 دن نبوت کے ہیں اس میں. بھائی نبوت پہلے دن تو اعلان فرمایا نہیں. 41ویں سال کے پہلے دن 12 فروری سن 610 عیسوی 40 سال کے بعد جبریل امین نے پہلی مرتبہ دیدار دیا تھا. ایک صاحب نے پوچھا تھا غار ہرا کی بلندی اور غار ثور کی بلندی اس میں سب سے زیادہ اونچائی کس کی ہے؟ غار ثور زیادہ اونچا ہے یا غار ہرا جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر قرآن کی پہلی آیت ہم نے یہاں پر الحمدللہ اس کی تلاوت کا شرف بھی حاصل کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. دیٹ واز the first holy verse of the holy قرآن. قرآن کی پہلی آیت شریفہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. غور کیجئے جس قوم کی مذہبی کتاب قانونی کتاب عرش الہی سے نازل ہونے والی کتاب کا پہلا لفظ اقرا ہے. پڑھائی سے تعلق پڑھائی سے وابستگی اور پڑھائی سے باقاعدہ منسلک کیا گیا. وہی قوم آج موبائل کے ذریعے سے ساری چیزیں سیکھ رہی ہے. آج مجھے کسی نے کہا امام مہدی آ گئے ہیں امام مہدی پیدا ہو گئے ہیں. کسی خاتون کے ہاں سے کوئی خبر آئی ہمارے گھر میں آئی. ہم نے کہا کہاں کس جگہ؟ چینل پہ پیدا ہوئے ہیں. کہ جی موبائل ہی پہ سنا تھا. میں نے عرض کیا اللہ کا قرآن غار ہرا سے چلا اور بدر تک پہنچا اور بیوی خدیجہ کے گھر تک پہنچا. حضرت علی حیدر رضی اللہ عنہ حیدر کرار کے ہاں پہنچا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاں پہنچا. عمر فاروق اعظم حضرت بلال حبشی حضرت زبیر حضرت عمار حضرت یسار اور حضرت صہیب حضرت خبیب اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت عبداللہ بن زبیر. پیچھے آ رہے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے صحابہ کے نام آتے جائیں گے. حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت زہیر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضرت شقران حضرت صفوان حضرت عمران حضرت انس حضرت حنش حضرت انس اور ہے حنش اور ہے. یہ سب صحابہ کرام کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. 2.25 لاکھ. مولانا ارشد مدنی صاحب صدارت فرما رہے تھے. حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب مدد علی نے وہاں خاکسار کو پیش کیا سہارنپور کے جمعیت کے اجلاس کے اندر. وہاں میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ نوجوانوں میں جب تک کہ ذوق مطالعہ شوق کتب بینی کتابوں کے دیکھنے کا شوق نہیں پیدا ہوگا ان کے پاس علم نام کا زیور آ نہیں سکتا ہے. مال و دولت کوئی کما سکتا ہے. مال و دولت عیش و عشرت بلند و بالا بلڈنگ ہمارا محل اور ہماری کوٹھی ہماری کار اور ہمارا کھانا پینا سب کچھ بہت اعلیٰ ہو سکتا ہے مگر علم کا زیور تو تبھی آئے گا جب اللہ سے باقاعدہ شوق میں ہم سوال کریں گے. اللہم انی اسألک علما نافعا. اے اللہ ہم آپ سے علم نافع کا سوال کرتے ہیں. وہ نبی جو علم کا یہ تو سمندر بہت چھوٹا ہی ہے نبی کے علم کے سمندر کے سامنے. اس کی تو لمبائی چوڑائی خالی 14 کروڑ 60 لاکھ اسکوائر مائل میں ہی ہے. سمندر کی چوڑائی لمبائی 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں. نبی کے علم کا سمندر کتنا وسیع کتنا عمیق کتنا گہرا ہے. وہ رسول جس کے پاس علم ہی علم ہے. جبریل امین ہر وقت حاضر ہے رہنمائی کے لیے. اللہ کی طرف سے رہبری ہو رہی ہے عرش معلیٰ سے. وہ رسول مانگ رہا ہے اللہ سے سوال بھیک میں مانگ رہا ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا. اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں آپ سے علم نافع کا نفع بخش علم کا سوال کرتے ہیں نفع بخش علم کا. اس لیے عزیزان ملت آپ سب حضرات اس طرف اپنے بچوں کی توجہ لے کے آئیے. کتاب کی طرف خاص توجہ دیجیے. ابھی بھی جب تک کہ گھر میں وقت گزر رہا ہے ان کے اوپر نگاہ رکھیے. وہ کیا پڑھ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ کس چیز میں ان کا زیادہ وقت گزر رہا ہے. ان کو دعائیں یاد کروائیے قرآن کی آیتیں یاد کروائیے. میں عرض کر رہا تھا محرم الحرام کا روزہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف چونکہ پوری ہو گئی. آئندہ سال پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے تو چچا زاد حقیقی چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا چونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا آئندہ سال 9 محرم 10 محرم کا روزہ رکھیں گے. نبی کا ارادہ کر لینا ہی نبی کا حکم ہے. نبی کا ارادہ کر لینا ہی نبی کا حکم ہے. اس لیے اے لوگوں تم لوگ 9 محرم اور 10 محرم روزہ رکھا کرو. تو لہٰذا اگر 9 محرم کا روزہ چھوٹ جائے تو 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ رکھیں. ابا آدم علیہ السلام ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے جس کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان روزوں کو ترک نہیں فرمایا. چاند کی 13 14 15 20 کے معنی روشن چمکتا ہوا چونکہ چاند اس وقت بڑا روشن چمکدار ہوتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان روزوں پہ عمل فرمایا. اس کے بعد اور رمضان شریف کے روزے بعد میں فرض ہوئے. محرم کا روزہ 1 ہجری میں رکھا. پہلے محرمی کا روزہ فرض تھا. پہلے محرم سبحان اللہ کہہ دیے پہلے محرمی کا روزہ فرض تھا. 1 ہجری میں روزے فرض نہیں ہوئے تھے. ماہ رمضان
अरफा के रोजे 1 हिजरी में फर्ज नहीं हुए, सन 2 हिजरी में फर्ज हुए थे। 1 हिजरी में मुहर्रमुल हराम ही का रोजा रखा गया। अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए। माह रमज़ान के जब रोजे फर्ज हुए तो फरमाया अब माह मुहर्रम का रोजा मनसूख हो गया है, मगर फजीलत इसकी बाकी है, अजमत इसकी बाकी है, फजीलत इसकी बाकी है, सवाब इसका बाकी है, मर्तबा इसका बाकी है, रुतबा इसका बाकी है। तो लिहाजा इस ताल्लुक से इसको अपनी बहनों तक के, अहलिया तक के, बच्चियों तक, बहुओं तक पहुंचाइए कि रोजे की पाबंदी ज़रूर करें और अपने घरों के अंदर बाकायदा एहतिमाम करें, नवाफिल का एहतिमाम ज़रूर करें। आज नमाजी तो हैं माशाल्लाह, ज़ाकिरीन ज़िक्र करने, वज़ाकिरीन अल्लाह, कुरान में अल्लाह ज़िक्र के मुताल्लिक़ फरमाया कि उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, ज़िक्रन कसीरा, ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर। तो ज़ाकिरीन नहीं हैं, जिक्र करने वाले मर्द नहीं हैं, ज़ाकिरात जिक्र करने वाली औरतें नहीं हैं, साइमीन तो हैं, रोज़ा रखने वाले तो हैं, लेकिन अल्लाह का कुरान पढ़ने वाले नहीं हैं। तो लिहाजा इसका ख़ास ख्याल रखें, इल्म दीन की तरफ अपने जहनों को ले जाएं, पड़ोसियों का ख़ास ख्याल रखें, मुल्क की खिदमत के लिए सोचें, समाज की खिदमत के लिए सोचें, बीमारों की दवा इलाज के लिए सोचें। कौन सा ऐसा गरीब है जो बाकायदा पैसे से दवा खरीद नहीं सकता, एक इंजेक्शन नहीं लगा पाता? डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे वाक़यात बताते हैं कि दिल दहल जाता है कि अल्लाह हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में ऐसे ऐसे बेबस लोग, ऐसे मुफलिस, तंगदस्त और कल्लाश लोग, इतने बेदस्तोपा ऐसे लोग हैं। अल्लाह का फजल करम है कि बाकायदा तौर पे फहमीना कौन नहीं जानता है, रात बेरात कोई चला जाए वहाँ पर माशाल्लाह इलाज और मुआलिजे की सहूलतें हर वक्त फराहम रहती हैं। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, जिस सोहबत में जो आदमी रहेगा उस सोहबत से मुताल्लिक़ सारी मालूमात हासिल होती चली जाएंगी। तो लिहाजा नया इस्लामी साल है, इसमें ख़ास ख्याल रखें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको इस नए इस्लामी साल में अपनी इबादत की तौफीक नसीब फरमाए, बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमाए। जो मरहूमिन व मरहूमात, आज ही अब्दुल हलीम साहब हुसैनगंज के करीब में बाकायदा गोमती नगर में एक साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, और भी हजरात अल्लाह को जो प्यारे हुए होंगे, अल्लाह ताला उन सब की बख्शिश हो, मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे आपके घरों में जो बीमार हैं उन सबको शिफाए कामिला नसीब फरमा दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ईमान पर जीना, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए, और ईमान से लबरेज़ सुकून और आफ़ियत की ज़िंदगी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन। या मौलाए करीम, या इलाहुल आलमीन, सबसे पहले अपने फज़ल व करम से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व फ़ैल में हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको पाँचों वक्त का नमाजी बना दीजिए, रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करने वाला बना दीजिए। अल्लाह पड़ोसियों के हुकूक़ अदा करने वाला बना दीजिए, अपनी अहलिया, अपने बच्चों के हुकूक़ अदा करने वाला बना दीजिए। अल्लाह ताला मुल्क की खिदमत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाइए, इंसानी समाज की खिदमत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाइए। अल्लाह बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमा दीजिए, जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं उनको अपने फजल करम से अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व फ़ैल में और इस दीनी महफिल की बरकत से अल्लाह ताला बुज़ुर्ग उलमाए कराम भी हैं यहाँ पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीम मुआलिजीन भी हैं, अल्लाह ताला मुलाजिमत पेशा भी हैं, अल्लाह मदारिस के ज़िम्मेदार भी, हाफिज़ कारी आलिम उलमा मुफ्तियान दीन सभी हैं, ज़िम्मेदार हज़रात भी हैं। अल्लाह ताला सभी हज़रात की आमद की बरकत से, अल्लाह रब्बुल आलमीन माह मुहर्रमुल हराम की बरकतों से, अल्लाह जुमला बुज़ुर्गान दीन औलियाए कामिलीन रहिमहुल्लाह तआला अलैहि मजमईन के तवस्सुल से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तौफ़ील में अपने फज़ल व करम से उन तमाम बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमा दीजिए, जो अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। अल्लाह जो घरों में बीमार हैं उनको भी शिफाए कामिला नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेरोज़गारों को रोज़गार नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरफ अमन व अमान, सुकून व चैन के माहौल को आम फरमाइए, इंसानियत के पैगाम को आम फरमा दीजिए। अल्लाह जो बहनें, बेटियाँ, भांजियाँ, भतीजियाँ शादी के लायक हो चुकी हैं, अल्लाह उन सब के रिश्तों को अपने मोमिन और सालिह बंदों से मंसूब फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे मुल्क में जितने भी लोग हैं अल्लाह ताला, और पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सभी को बीमारों से महफूज फरमाइए, बीमारियों से महफूज फरमाइए। अल्लाह ताला हर बला, हर मुसीबत, हर नागहानी, हर खदशे से, हर नागहानी, हर अंदेशे से, अल्लाह ताला हर बीमारी से, हर अनजानी बीमारी से, हर अनजानी वबा से, अल्लाह ताला हर बला से महफूज और मामून फरमा दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर जीना, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाइए, ईमान से लबरेज सुकून और आफियत की ज़िंदगी नसीब फरमाइए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान से लबरेज सुकून और आफियत की ज़िंदगी नसीब फरमाइए। अल्लाह ताला हम सबकी दुआओं को महज अपने फजल व करम से, अपनी शान करीम, अपनी शान रहीमी से, अपने हबीब हमारे प्यारे आका इमामुल अंबिया हुज़ूर नबी करीम सय्यदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमा लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहलि बैतिही व अज़वाजिही व दुर्रिय्यातिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व अहबाबिही अजमईन व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟